باقی بندہ مضبوط حضور کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ خالد بن ولید کی مضبوطی، آپ سے کسی نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ آپ جدھر جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں 50,000 کے مقابلے میں 50 صحابہ کو لے کر کمال نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ 1000 کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں ایک کو لے کر جاتے۔ تو کسی نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے، کہ میں جیتا کیوں۔ آپ نے ایسے کیا۔ آپ نے پھر ٹوپی لائی، فرمایا یہ میں نے اس میں حضور کا بال مبارک رکھا۔ سمجھ آئی تو بولو، نہیں تو جمعہ مکا دو۔ فرمایا بال مبارک ہے حضور۔ فرمایا لوگوں کی بھول ہے کہ خالد کی اپنی طاقت ہے، خالد کی اپنی طاقت کوئی نہیں ہے۔ دل سے عشق ہو توانا ہمیشہ ہے، نہ اپنی اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ حضور کا بال مبارک رکھا ہوا ہے، جہاں میں جاتا ہوں فتح پہلے پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا یہ بال ہے، یہ حضور کا بال ہے۔ تو اپنی تو طاقت ہماری ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر ہوا نا اس طرح کہ جب جنگ یمامہ ہوئی، اللہ اکبر، یہ ختم نبوت پر جب حملہ کیا مسیلمہ کذاب نے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ویسے تو بدری صحابہ کہیں نہیں جاتے تھے، لیکن فرمایا بدری صحابہ بھی نکلے، 700 صحابہ شہید ہو گئے ایک ہی جنگ میں۔ ایک جنگ میں 20,000 کا لشکر تھا اس کا یمامہ کے اندر۔ تو حضرت خالد بن ولید چلے۔ بندہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ دو باتیں سنا کر میں بات مکمل کرتا ہوں، بڑی باتیں ہیں کرنے والی۔ جمعے والے دن تو وقت ہی نہیں ہوتا، کیا کچھ کرے بندہ، پونے گھنٹے میں کیا کچھ کہے اور کیا کچھ نہ کہے۔ تو فرمایا کہ حضرت برا بن مالک، حضرت انس بن مالک کے سگے بھائی ہیں، کہ بندہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ 20,000 کا لشکر جرار ہے اور مسلمان تھوڑی تعداد کے اندر ہیں، چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور وہ پھر ایک باغیچہ تھا، اس کو موت کا باغیچہ کہا جاتا تھا، کہ یہاں جو آئے گا وہ مر جائے گا، کیونکہ وہاں چاروں طرف سے مسلمہ کو اس کے فوجیوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی، ریڈ زون تھا، وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت انس کے سگے ویر حضرت برا بن مالک نے کہا، صحابہ کو کہا، وہ بہت اونچا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار تم اس طرح کرو، کسی طرح مجھے یہاں سے اندر پھینک دو۔ بندہ کیوں مضبوط ہوتا ہے؟ حضرت برا نے کہا میں نے بس ایک باری چوک کے اندر چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، اندر تو 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمہ کو اپنے گھیرے میں لیا، وہ تو تمہاری بوٹی اور قیمہ کر دیں گے۔ کہا نہیں نہیں، اپنی طاقت سے نہیں کہہ رہا، ان کی کرم نوازی سے کہہ رہا۔ کب کلندر رقص کرتا ہے جب مدینے سے تار مل جاتی ہے، کہا میں نے اندر چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے اٹھایا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب حضرت برا بن مالک اندر پہنچے، دیکھو پھر عشق کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، مادہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے اندر چھوڑ دیو اندر۔ جب انہوں نے آپ کو اندر پھینکا، ایسے ہزاروں کے مقابلے میں حضرت برا بن مالک اکیلے لڑ رہے تھے، 82 زخم آپ کو لگے آپ کے وجود پر۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس قلعے کے اندر وہ بند تھا اور اس کا دروازہ تھا، اس کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ آپ نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ تنے تنہا لڑائی کرتے کرتے کسی طرح اس دروازے تک پہنچائے، دروازہ کھل گیا، سارے مسلمان اندر داخل ہو گئے، اور مسلمہ تک پھر بھی رسائی ممکن نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ امام ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، صاحب تاریخ الخمیس نے لکھا، صاحب شفا شریف نے لکھا، وجہ یہ تھی کہ جو لوگ مسلمہ کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، انہوں نے بھی امامے باندھے ہوئے تھے، وہ بھی نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، بس ہم اس کو نبی مان رہے ہیں۔ تو وہ نعرے لگاتے تھے نعرہ تکبیر، تو نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا تھا۔ ادھر سے بھی نعرہ لگتا تھا، ادھر سے بھی نعرہ لگتا تھا، ادھر سے بھی نعرہ، ادھر سے بھی نعرہ، نتیجہ کوئی نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور جنگ کا نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر روحانی توجہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف مبذول کی، اور پھر واپس آئے صفوں کے اندر اور اپنے
ساتھیوں کو پکار کر کہا کہ جب تک تم نعرہ تکبیر لگاتے رہو گے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ آج دشمن کی صفوں میں بھی یہی نعرہ ہے، ادھر بھی نعرہ ہے۔ اب ایک ہی حل ہے کہ تم سارے مل کر نعرہ رسالت بلند کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلمہ والے کون ہیں اور محمد مصطفیٰ والے کون ہیں۔ مصطفیٰ سے جوڑو اور بتاؤ ہم مسلمہ والے نہیں ہیں، ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید، یہ دیکھو نا طاقت کیسے آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جو ہی ہم نے حضور کا نعرہ بلند کیا اللہ نے فتح ہمیں عطا فرمایا۔ فتح تو ایسے ملتی ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم کسی کا ہم کون سا بریانی کے لیے کسی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور، اور میں یہ بات عرض کرتا ہوں، میں جنت کے لیے بھی یہ نعرہ نہیں لگاتا، میں صرف حضور کو خوش کرنے کے لیے نعرہ میرے مالک خوش ہو گئے تو جنت چم گئی چلا جائے۔